بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم 11ویں جماعت گلزار اردو چیپٹر ہے اس میں میدان جنگ، جو کہ آغا حشر کاشمیری نے لکھی ہے۔ اس میں ایک ڈرامے کا سین ہے اور یہ سبق پڑھ کر طلبہ سن کر بعد کہانی مکالمے کی جزئیات کو ترتیب سے یاد رکھ سکیں گے اور اسے دہرا سکیں گے۔ کسی نثری تحریر پر استحسانی گفتگو کر سکیں گے۔ درسی کتاب میں شامل اصلاحی، تاریخی، تمثیلی، سائنسی اور مزاحیہ مضامین کا تقابلی جائزہ کر سکیں۔ ادبی کتب کا مطالعہ کر کے کسی مطلوبہ شخصیت کے حالات جمع کر سکیں۔ کسی ادبی فن پارے کا مرکزی خیال بیان کر سکیں، تشریح کر سکیں اور اہم نکات کا خلاصہ کر سکیں۔ تخلیقی سطح کی کوئی تحریر، ڈائری، رپورٹ اثر، انشائیہ، کہانی، افسانہ وغیرہ کا مناسب انتخاب کر کے پیش کر سکیں۔ اس میں جو سین ہے ڈرامے کا وہ تیسرا اور چھٹا سین ہے۔ تو یہاں پہ جو رستم ہے اداس چہرہ اور غمگین دل کے ساتھ مایوس نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ رستم: پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی تیری طاقت کے سامنے اپنی فانی طاقت کا غرور نہیں کیا۔ پھر ذلت کی شکل میں تو نے مجھے میرے گناہ کی سزا دی ہے۔ اوہ درد مندی کی دوا اور کمزوروں کی طاقت، اے نا امیدوں کی امید! میں نے کل ساری رات تیرے حضور میں سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی ہے۔ اپنے عاجز بندے کی التجا قبول کر اس بڑھاپے میں دنیا کے سامنے میری شرم رکھ اور ایک بار میری جوانی کا زور و جوش مجھے واپس کر دے۔ اب یہاں پہ سہراب کو جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے، سہراب داخل ہوتے ہیں۔ تو سہراب جو ہے صبح ہو گئی، ممکن ہے کہ آج کی صبح اس کی زندگی کی شام ثابت ہو۔ نہ جانے کیا سبب ہے کہ اس کی موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ رستم کو دیکھ کر تو آ گیا جنگ کے نقارے کی پہلی چوٹ سے تیری نیند ٹوٹ گئی۔ رستم کہتا ہے کہ بہادر اپنا وعدہ نہیں بھولتا، میں آدھی رات سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سہراب: شیر دل بوڑھے، میرا دل تیری موت دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ایک غیبی آواز بار بار مجھے اس جنگ سے روک رہی ہے۔ اگر ایران کی گود بہادر فرزندوں سے خالی نہیں ہے تو جا، واپس جا اور اپنے اوس کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے۔ میں تجھے زندگی اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ رستم: کل کی اتفاقی فتح پر غرور نہ کر، ہر نیا دن انسان کے لیے نئے انقلاب لے کر آتا ہے۔ تقدیر کا پہیہ ہمیشہ ایک ہی سمت میں نہیں گھومتا، گھڑی بھر میں بدلنا ہوگا تجھ کو پیرہن اپنا، منگا کر پاس رکھ لے جنگ سے پہلے کفن اپنا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سہراب ہاتھ روک لیتا ہے۔ سہراب: آج میں تجھ میں نیا جوش اور نئی قوت دیکھ رہا ہوں، جواں ہمت بوڑھے، مجھے پھر شک ہوتا ہے کہ تو رستم ہے۔ میں تجھے تیری عزت کا واسطہ اور تیری بہادری کی دہائی دے کر ایک بار پھر تیرا نام پوچھتا ہوں، زور سے نہیں، منت سے نہیں، غرور سے نہیں، عاجزی سے۔ رستم: تو میرا نام ہی جاننا چاہتا ہے تو سن، میرا نام ہے۔ سہراب خوشی کی گھبراہٹ سے: رستم نہیں، سہراب کی موت۔ سہراب: افسوس تو نے میری رحم کی قدر نہ کی۔ دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ رستم سہراب کو گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھتا ہے۔ رستم: بس اسی ہمت اور اسی طاقت پہ تھا، اتنا غرور تو کوئی شیشہ نہ تھا، کیوں ہو گیا پھر چور چور؟ کیا ہوا زورِ جوانی، اٹھ، اجل ہے گھات میں، دیکھ لے اب کس قدر قوت ہے بوڑھے ہاتھ میں۔ سہراب کے سینے میں خنجر بھونک دیتا ہے۔ سہراب: آہ اے آنکھوں، تمہاری نصیب میں باپ کا دیدار نہ تھا، کہاں ہو پیارے باپ، کہاں ہو پیارے۔ اب یہ باپ بیٹے کا ایک ڈرامے کا پلے ہے جس میں یہ دو کردار ہیں، رستم اور سہراب کا۔ باپ کہاں ہو، آؤ آؤ کہ مرنے سے پہلے تمہارا سہراب تمہیں ایک بار دیکھ لے۔ رستم: کیا اپنی جوانی کی موت پر ماتم کرنے کے لیے باپ کو یاد کر رہا ہے؟ اب تیرے باپ کی محبت، اس کی دعا، اس کے آنسو، اس کی فریاد کوئی تجھے دنیا میں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ مرہم کہاں جو رکھ دے دل پاش پاش پر، آیا بھی وہ تو روئے گا بیٹے کی لاش پر۔ سہراب: بھاگ جا اس دنیا سے، کسی دوسری دنیا میں بھاگ جا۔ تو نے سام و نریمان کے خاندان کا چراغ بجھا دیا ہے، تاریک جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندر کی تہہ میں کہیں بھی جا کر چھپے، لیکن میرے باپ رستم کے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ رستم چونک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کہا تو رستم کا بیٹا ہے؟ سہراب: ہاں۔ رستم: تیری ماں کا نام؟ سہراب: تہمینہ۔ رستم: تیرے اس دعوے کا ثبوت؟ سہراب: ثبوت میرے اس بازو پر بتھیس ہوئی میرے باپ رستم کی نشانی۔ رستم: جھوٹ ہے، غلط ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، مجھے پاگل بنا کر اپنے قتل کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ گھبراہٹ کے ساتھ سہراب کے بازو کا کپڑا پھاڑ کر اپنا دیا ہوا مہرہ دیکھتا ہے۔ وہی مہرہ، وہی نشانی، سر پٹک کر کیا کیا اندھے پاگل جلاد، یہ کیا کیا؟ شیر جیسا خونخوار، بھیڑیے جیسا ظالم، ریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنے اولاد کی جان نہیں لیتا، لیکن تو انسان ہو کر حیوان سے بھی زیادہ خونی اور جہنم سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ خون میں ڈوبا ہے وہ جس سے مزہ جینے میں تھا،
دل کے بدلے کیا کوئی پتھر تیرے سینے میں تھا، توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے او ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا۔ سہراب فتح مند بوڑھے، تو رستم نہیں ہے، پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ رستم رو کر، اس دنیا میں رنج اور آنسو، رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا میرے لیے اب اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں نے تیری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر ایک عیش اور اپنی دنیا کی ہر ایک خوشی تباہ کر دی۔ سہراب کے پاس زمین پر گر پڑتا ہے اور سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے۔ سہراب، بابا میرے بابا۔ رستم، ہائے میرے لال، تو نے الفت سے، نرمی سے، منت سے کتنی مرتبہ میرا نام پوچھا۔ اس محبت و عاجزی کے ساتھ پوچھنے پر لوہے کے ٹکڑے میں بھی زبان پیدا ہو جاتی، پتھر بھی جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاتا، لیکن اس 2 روزہ دنیا کی جھوٹی شہرت، اس فانی زندگی کے فانی غرور نے میرے ہونٹوں کو ہلنے کی اجازت نہ دی۔ سہراب، میرے پیارے باپ، میری بدنصیب ماں سے کہنا کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، قسمت سے جنگ نہیں کر سکتا۔ رستم کی گود میں زمین پر گر کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ رستم، یہ کیا میرے بچے، آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ کیا خفا ہو گئے؟ کیا ظالم کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے؟ میرے بچے، یوں نہ جا مجھ کو تڑپتا چھوڑ کے، میرے دل، میرے جگر، میرے کمر کو توڑ کے۔ ہائے کیا آرزو تھی زندگانی میں تجھے، موت آئی پھولتی پھلتی جوانی میں تجھے۔ سہراب، ماں خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم، اور بیٹا بولو چپ کیوں ہو گئے؟ اس کا خون سرد ہو رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ اے خدا، اے کریم و رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال۔ اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ موت تو میری تہمینے کا بولتا کھیلتا ہوا کھلونا کہاں لے جا رہی ہے؟ دیکھ میری طرف دیکھ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو تاج و تخت کی بھیک دی ہے، آج ایک فقیر کی طرح تجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، پھینک دے جھولی میں تو میرے گلے شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے میرے سہراب کو۔ سہراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا رخصت خدا مر جاتا ہے۔ رستم، جوانی کا چراغ آخری ہچکی لے کر بجھ گیا، بے رحم موت نے میری امید کی روشنی لوٹ لی۔ اب لاکھوں چاند، ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے۔ آسمان ماتم کر، زمین چھاتی پیٹ، درختوں، پہاڑوں، ستاروں ٹکرا کر چور چور ہو جاؤ۔ آج ہی زندگی کی قیامت ہے، آج ہی دنیا کا آخری دن ہے۔ زندگی، دنیا کہاں ہے؟ زندگی کہاں ہے؟ دنیا، زندگی سہراب کے خون میں اور دنیا رستم کے آنسوؤں میں ڈوب گئی، دیوانوں کی طرح پکارتا ہے، سہراب سہراب سہراب، غش کھا کر گر پڑتا ہے۔ یہ ماخوذ از ہے رستم سہراب سے، اور انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات کی ویڈیو میں بناؤں گی، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے